اس جلسے کے روح رواں صدر محترم عزت مآب علی جناب حضرت مولانا مفتی وسیم احمد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع سنت کبیر نگر، میں ان سے گزارش کروں ایک شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کی فکر، مفتی صاحب کا درد ہے، اگر سمجھ سکیں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ آخر کسی سے کوئی محبت کرے گا کون، آخر کسی سے کوئی محبت کرے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، آخر کسی سے کوئی محبت کرے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، اور ہوگے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوگے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، اور ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ موقر و محترم جناب صدر، علماء دانشوران ملت و مہمان ذی وقار اقلیت اکثریت کے شگفتہ پھولوں، حاضرین صادرین، سب سے پہلے میں جمعیت العلماء ضلع سنت کبیر نگر کے اس نورانی سدبھاونا سنسد کے موقع پر اس سرزمین سے جو قاضی خلیل الرحمن اور صوفی سنت کبیر داس کی سرزمین ہے، آپ تمام احباب کا خیر مقدم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو آپ حضرات نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدوم میمنت سے عزت نوازی فرما کر مشکور فرمایا، خاص طور سے شیخ محمد جعفر المدنی، شیخ ہندی، جامعہ اسلامیہ دریاباد سنت کبیر نگر، اور اس کے علاوہ مہنت وچار جات کی پربندک سدگرو اسمارک استھان استھلی کبیر شورا مگہر، جناب تیج پرتاپ جی انچارج گردوارہ بھگت کبیر جی مگہر، اور تمام مہمانوں کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری سے ہماری اس مجلس کی رونق یقیناً دوبالا ہو گئی۔ حق تعالیٰ حضرات کو شاد اور باد رکھے۔ حضرات، سدبھاونا سنسد کیوں؟ بزرگان قوم و ملت، بھارت میں 1000 سال سے کی مدت سے زائد سے ہندو مسلمان دیگر مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ شہروں دیہاتوں محلوں میں ان کی ملی جلی آبادیاں اور سکونت ہے۔ بازاروں منڈیوں تعلیمی مراکز دفتروں سیاسی تحریکات سماجی کاموں ریلیوں بسوں میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے بہت سے مواقع آسانی سے آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا حیرت انگیز واقعہ ہے، بلکہ پہیلی ہے جس کا بوجھنا آسان نہیں۔ عام طور سے ایک دوسرے کے مذہبی عقائد، تہذیب و معاشرت اور خصوصی قومی خصوصیات سے بالکل بے ابانگی اور اجنبیت ہے، جسے پرانے زمانے کے دو ملکوں کے باشندوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک کی معلومات ایک دوسرے کے متعلق ناقص، سطحی، سرسری، زیادہ تر سنی سنائی باتوں، قیاسات، تخیلات پر مبنی ہے۔ ہر فرقہ اور مذہب کے لوگ دوسرے کے متعلق شدید غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ بعض اوقات نفرت انگیز لٹریچر، سیاسی پروپگنڈا، زہر آلود تاریخ نصاب تعلیم، بے تحقیق داستانوں اور کہانیوں کی بنا پر اپنے ذہن و دماغ میں ایک غلط اور مکروہ تصور قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک فرقے کے کٹر اور متعصب شخص سے نہیں، بلکہ نیک دل سادہ طبیعت افراد سے دوسرے فرقے کے متعلق مذہبی عقائد، رسائل، مراسم اور معاشرت کے متعلق دریافت کیا جائے تو اکثر لوگ لا علمی جہالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے اتنے ناواقف ہیں۔ یہ ذمہ داری صرف ایک فرقے کی نہیں، بلکہ ہر انسانیت دوست اور ملک قوم سے محبت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے
کہ ایک دوسرے کے متعلق صحیح معلومات حاصل کریں، پھر ایسے ملک کے افراد کے لیے اور زیادہ ضروری ہے جس کو اپنی رنگا رنگ تہذیب پر ناز ہو اور اہنسا جیو اور جینو دو کے ذری وصول کا پرانا عقیدہ ہو۔ حضرات، اس صورتحال کا نقصان ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں سب کو ہو رہا ہے۔ ملک کے نام پر فرقوں میں بٹی ہوئی خلیجیں قائم ہو رہی ہیں، تلخیوں، شکوک شبہات کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ صورتحال ایک ہم سفر کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ زندگی کا لطف اور راحت، سکون، امن، ترقی کی راہ کو مسدود کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات، ایک کھلی حقیقت ہے، آج اگر کوئی مذہب کسی مذہب کو کوئی بھی مذہب کسی مذہب کو فنا نہیں کر سکتا۔ غلامی تو پہلے سے دنیا سے ختم اور القا ہو گئی ہے۔ آج ضرورت ہے ایک دوسرے کے متعلق صحیح معلومات حاصل کریں، سچے ہندو اور سچے مسلمان بنیں اور سچے ماننے والے بنیں۔ مذہبی سیاستداں ایک ملک اور قوم اور انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ حضرات، ہم بوریا نشین علماء کی جماعت رات دن پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتی ہے، لیکن دوستو جب آگ لگتی ہے تو نشیمن خاک ہوتا ہے۔ اسی آگ کی گرمی محسوس کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ کہیں یہ فرقہ پرستی کی زہریلی فضا ہمارے سرسبز ملک ہندوستان جنت نشان کو خاکستر نہ کر دے۔ دوستو، جمع ہیں احباب، درد دل کہہ لے کہ التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے۔ حضرات، ہماری یہ جماعت جمیعت علماء ہند کے محبوب قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم اس وقت بہت زیادہ حساس ہے۔ اور ابھی کچھ مہینہ پہلے جب ہندوستان کے طول عرض میں دھرم سنسد کے نام سے بہت سے پروگرام ہوئے، اس میں ادھرم کے بہت سے کام انجام دیے گئے، قتل عام، خانہ جنگی کی دعوت دی گئی، تو ہمارے محترم قائد کے حساس دل نے محسوس کیا کہ جنگ آزادی میں جو مسلم اور غیر مسلم قائدین نے قربانیاں دی تھیں، ان کا خواب جو آزاد جمہوریہ ہندوستان کی شکل میں موجود تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس لیے ہمارے محبوب قائد نے اعلان کیا کہ ہم اس ملک میں سدبھاونا سنسد کے 100 پروگرام کریں گے۔ جمیعت علماء ہند سنت کبیر نگر یوپی کے ذمہ داروں نے اپنے محبوب قائد کی آواز کو پڑھ کر اور انہی کے حکم پر یہ سدبھاونا سنسد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کو یقین ہے کہ ہندوستان میں لگائی ہوئی آگ ہم بجھا نہیں سکتے ہیں، لیکن چند قطرے پانی کے بہا کر آگ کی لپٹوں کو تو کم کر سکتے ہیں۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ دوستو، ایک عالمیہ ہے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں دیوالیہ ہر طرف اخلاق کا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ بظاہر ہر پڑھا لکھا طبقہ اخلاق انسانی قدروں سے بالکل ناواقف ہے۔ سرکاری محکمے میں افسروں سے لے کر چپراسی تک رشوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دفاتر، عدالتیں، ریلوے، پولیس، اسپتال کرپشن اور لوٹ گھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ رشوت سے ہر مجرم کو چھڑایا جا سکتا ہے، ہر شریف کو پھنسایا جا سکتا ہے، فساد بھی کرایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ملک کے راز بھی بیچے جا سکتے ہیں۔ دوا اور غذاؤں میں ملاوٹ عام ہے، مریضوں کی دوائیں ڈاکٹر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنگ دلی کی انتہا ہو چکی، گویا کہنا پڑتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوستو، اس ملک کو آزادی دلانے والوں نے کچھ اور سوچا تھا۔ جنگ آزادی میں قربانیاں دینے والے سچے روادار دیش بھکت پریمی تھے۔ انہوں نے اس ملک کی تمام اکائیوں کو مذہبی، لسانی، نسلی، دستوری اعتبار سے یکساں مواقع ترقی آزادی دیے تھے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے، عزت و احترام کرنے کی تلقین کی تھی۔ دوستو، ہم سے زیادہ آج اس ملک کو
آج اس ملک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، ملک تاکہ ملک ترقی کر سکے، تعلیمی، اقتصادی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، دفاعی حیثیت سے ملک کو کسی اور مقام پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ملک کی ساری اکائیاں مذہبی، لسانی، نسلی جو طاقت و صفائی، مدافعت اپنے مذہب، زبان، تہذیب کی حفاظت پہ صرف کر رہی ہیں، وہ ملک کے بنانے میں صرف کرتی ہیں۔ آج حقارت اور اجنبیت کا ماحول ہوتا جا رہا ہے، تاکہ ہمارا یہ پیارا وطن واقعی جنت نشان اور محبت کا گہوارہ بن سکے۔ وہ مثبت فکر عمل ہمیشہ ترقی کی ضمانت ہوتی ہے، منفی فکر عمل ہمیشہ تباہی ہلاکت کی غار تک پہنچاتی ہے۔ دوستو، ہماری یہ جماعت جمعیت علماء ہند شروع سے تعمیر وطن، ترقی وطن، سکھ اور چین، امن و عافیت، انصاف اور خدمت کے ساتھ ہمیشہ قربانی دیتی رہی ہے، دیتی رہے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ جماعت جب بھی ملک کو فرقہ وارانہ خطوط پہ بانٹنے کی سازشیں ہوئیں اور کسی ایک مذہب اور تہذیب کو غالب کرنے کی بات ہوئی تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ہندوستان جیسا کثیر مذاہب اور تہذیب والے ملک کے لیے یہ موضوع ترین طریقے حکومت مناسب و متوازن پالیسی جو ملک کو امن و چین، ترقی، خوشحالی سے اور برابری، انصاف، خدمت کے ساتھ اس ملک کو چلا سکتی ہے۔ ہم نے بھی تو زخموں سے گلشن کو سنوارا ہے، حق جتنا تمہارا ہے بس اتنا ہی ہمارا ہے۔ جب تجھ پہ کوئی آفت اے خاک کے وطن آوے، آواز ہمیں دینا ہر گام پہ ہم ہوں گے۔ حضرات، میں پھر آپ تمام آنے والے مہمانوں، خرد و کلا، اقلیت و اکثریت کے شگفتہ پھولوں کو استقبال اور خوش آمدید کہتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں۔ اپنے کارکنان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے خون و جگر سے اس چمن کو آباد کیا۔ خدا تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور اجر جزیل سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عالی جناب حضرت مولانا مفتی وسیم احمد صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع سنت کبیر نگر، جنہوں نے صدارتی خطبہ پیش کیا اور